تو یہ محرم کا جو دن ہے آپ نے کیا سمجھا؟ حلوہ کھانے کا دن ہے، شور مچانے کا دن ہے، زیادتی کرنے کا کوئی دن ہے؟ یہ رونے پیٹنے کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم والے دن بس جلوس نکال لیا تو کامیاب ہو گئے ہم۔ یوم عاشورہ کا دن، جس کو 10 محرم الحرام کا دن کہتے ہیں، جس دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شہادت دی ہے، یہ اس شہادت کے دن سے پہلے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ عاشورہ کا دن بڑی عظمت والا، بڑی عزتوں والا، اور پھر اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی دن عاشورہ کے دن حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت نے اس دن کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ آج کل کچھ لوگ رو رو کے قصہ بیان کرتے ہیں کربلا کا۔ کربلا کوئی عبرت کی جگہ نہیں ہے، کربلا کوئی مظلومیت کی جگہ نہیں ہے، کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، کربلا مسلمانوں کی جرت اور استقامت کا میدان ہے، کربلا مسلمانوں کی فتح کی علم بردار ہے، کربلا سے مسلمانوں کو عزت اور عظمت کا پیغام ملا ہے، کربلا سے یہ کہا گیا کہ قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کا پرچم نہیں چک سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ بس اپنے چاندی کے چند سکے بنانے کے لیے اہل بیت کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت سے زیادہ ہمت اور جرت کا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا، لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے دیوار پر صاف کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کے لیے ظالم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہوا کیا تھا اس دن؟ یوم عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ پنگا کس بات پہ ہے؟ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ تھی، کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ مارنے والے بھی نماز پڑھتے تھے۔ جن ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بدبخت بھی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ وہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حق اور انصاف کے درمیان تھی۔ اب کربلا کے واقعات تو اس کو پتا ہوں گے نا جو محمد الرسول اللہ سے عشق کرتا ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پڑھا ہو، محمد الرسول اللہ کی اہل بیت کی پیروی کی ہو، جنہوں نے شراب کے گھونٹ گلے سے نیچے اتار کے لاٹھی ڈنڈے لے کے صرف شور مچانا، ان کو کیا پتا ہوگا کہ میدان کربلا میں امام حسین پہنچے تو کیوں پہنچے؟ اچھا جی، یزید سے جھگڑا کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جتنے کربلا مناتے ہیں آج کل، یا جو بڑے ٹھیکیدار بن گئے اب کہ ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے پوچھیں ذرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا جھگڑا ہے بھائی؟ یزید کیونکہ غلط طریقے کے ساتھ خلافت کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، یزید کے اعمال کیونکہ محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے،
اگر یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں میں رواج پڑ جائے گا کہ جو بھی غلط آدمی ہو اگر وہ تخت پر بیٹھنا چاہے تو چپ چاپ اس کو مان لو۔ سارے بڑے بڑے چودھری ڈر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کے اندر کسی گنہگار کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چل پڑے ہیں اسی طرف۔ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ صرف 72 افراد کا قافلہ ہے۔ کس بات کے لیے چلے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو بتانا ہے کہ اگر کبھی حکمران ظلم اور زیادتی کرنے لگے اور ساری مخلوق ان کے آگے سجدہ کر دے، پھر بھی جو اہل حق ہوں گے وہ اپنا سر کٹائیں گے، اپنا سر جھکائیں گے نہیں۔ وہ 72 کا اور 22,000 کا کیا مقابلہ ہے جی؟ ایسا کون سا دنیا میں بندہ ہوگا کہ 72 لوگوں کے لے کے 22,000 فوجیوں کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم تھے۔ مظلوم نہیں، کائنات میں بہادری جس گھرانے سے انسانوں کو عطا کی گئی وہ گھرانہ امام حسین شہید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جس دن جنگ کی بھٹی شروع ہوئی، پانی بند کر دیا یزید نے اہل بیت کے اوپر، تو جب جنگ شروع ہوئی تو ایک نوجوان بڑے تکڑے جسم کا وہ آگے آیا، تو آگے آگے کہنے لگا چچا پہلے میں دشمن کے ساتھ لڑوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بھتیجے کو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کے بیٹے، ان کو دیکھا تو فرمایا نہیں بیٹا رکو ابھی۔ کہنے لگے اچھا چچا، ابا نے انتقال کے وقت میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بہت بڑی پریشانی تمہارے پر کھڑی ہو جائے تو اس تعویذ کو کھول کے اس دن پڑھنا ہے۔ جب اس تعویذ کو کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا، اس کے اندر وصیت لکھی ہوئی تھی، لکھا تھا میرے بیٹے قاسم مجھے اپنے بھائی حسن سے بڑا پیار ہے، اگر کبھی تیرے چچا پہ وقت آ جائے تو چچا سے آگے رہنا، پیچھے نہیں رہنا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے ٹائم وہاں مدینہ منورہ میں جب ان کو زہر دیا گیا کئی سال پہلے، وہ رکا لکھ کے اپنے بیٹے کے بازو کے ساتھ باندھا کہ جس دن وقت آئے گا اس تعویذ کو کھولنا۔ جب تعویذ کو کھولا اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا بیٹے اگر چچا پر کبھی وقت آ جائے، کبھی جنگ مسلط ہو جائے، اگر چچا کے خلاف کوئی لڑنے آ جائے تو بیٹا آگے رہنا، پیچھے نہیں رہنا۔ کس سے سناتے ہو یار بار بار کہ پانی کے لیے ترس گئے تھے؟ یہ بتاؤ دنیا کو کہ امام حسن شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان بیٹا قاسم جب گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا ہے، ایک بار حملہ کرتا تھا تو 10-20 دشمنوں کو زمین دوز کر کے پھر واپس آتا تھا، اور بعد میں آ کے اپنے چچا سے کہتا تھا چچا یہ دشمن بڑے بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں کہ ہم سے ٹکرا سکیں۔ ہاں اگر چند قطرے مجھے اور مل جائیں پانی کے، پیاس جب شدت پکڑتی ہے تو مجھے واپس آنا پڑتا ہے، اگر چند قطرے اور مل جائیں ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار حملہ کیا، شمر نے اور ابن زیاد جیسے ظالموں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح حملہ جاری رہا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، تو ایک ساتھ کئی 100 لوگوں کو بولا کہ اس کے اوپر حملہ کرو۔ تیر پھینکے گئے تو حضرت قاسم کی گردن میں آ کے ایک تیر لگا، میدان جنگ کے اندر جب گرے تو بی بی زینب دور سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا جاؤ جا کے اپنے بھتیجے کو اٹھا لاؤ۔ ایسا طاقتور بندہ، ایسی ہمت اور جرت کا علم بردار کائنات میں کوئی ہے تو بتاؤ۔
اپنے بھائیوں کے ایک ایک جنازے کو اٹھا کے خیمے کے باہر لائے ہیں، اپنے بھتیجے کو اٹھایا، قد میں حضرت امام حسین سے بھی تھوڑے بڑے تھے، پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پہ، اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے وہاں لائے، اور جب ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، ان کی گردن سے جب تیر نکالا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا اللہ اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے، میرے پاس ہوتے، تو میں ان کو کہتا کہ ابراہیم آپ نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، میں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے ایک ایک لختے جگر کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میدان کربلا میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تپتی دھوپ ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے امام حسین کی منقبت بیان کرنے والوں، میدان کربلا میں تپتی ریت کے اوپر نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت امام حسین اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر، کیونکہ نماز ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قضا نہیں ہونے دی۔ یہ تو محرم کا جلوس نکالنے نکلیں تو فجر تو پڑھی نہیں، زور تو پڑھی نہیں۔ انہوں نے متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ یزید جو تھا شرابی تھا، امام حسین نے کہا کہ میں اس کو تخت پر برداشت نہیں کر سکتا، تو یہاں تو کئیوں کے گلے میں کئی کئی لیٹر جب اتر جاتی ہے اس کے بعد یہ نعوذ باللہ نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، کیوں دی ہے قربانی پتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی سارے مدینے میں لوگوں نے روکا آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے، بھائی مکے میں ہم لوگ رہے، لوگوں نے روکا آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے، اب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، سامنے دشمن کھڑا ہے، آپ نے کیوں سب کا مشورہ نہیں مانا؟ فرمایا بہنا مجھے ایک رات کو اپنے نانا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا بیٹا آجا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور یاد رکھ سارے اس کے آگے جھک جائیں، یزید کے آگے، اگر سارے اس ظالم کی ظلم کو قبول کر لیں تو تو کبھی قبول نہ کرنا، بیٹا تیری قربانی قیامت تک مثال بنے گی کہ تعداد کے ساتھ انصاف نہیں ناپا جاتا، ظالموں کی گنتی اگر زیادہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے بدل دیے جائیں گے۔ تبھی تو تاریخ کہتی ہے کہ یزید تھا، امام حسین ہیں، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دے دی وہ تو زندہ ہیں، قیامت تک انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ محرم کا جو دن ہے آپ نے کیا سمجھا؟ حلوہ کھانے کا دن ہے، شور مچانے کا دن ہے، زیادتی کرنے کا کوئی دن ہے؟ یہ رونے پیٹنے کا دن ہے۔ یوم عاشوراء کا دن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلے ہی بڑی عزت و مالا تھا کہ اس دن دنیا بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اوپر سب کچھ قائم فرمایا، لیکن عزت اس کی اور اس لیے بڑھ گئی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ دن کیوں بنا؟ یہ دن اس لیے بنا کہ بزدلوں کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں تذکرہ صرف بہادروں کا ہوتا ہے۔ یہ دن اس لیے بنا کہ ظالموں کو بتا دے کہ ظلم کی طاقت کے آگے حق ماننے والے لوگ قیامت تک کھڑے رہیں گے، ظلم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو محرم اس طرح منائیے کہ اپنے دل کو برائیوں سے پاک کیجئے، محرم اس طرح منائیے کہ کسی گرتے ہوئے کو اٹھا کے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیجئے، محرم اس طرح منائیے کہ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیجئے، محرم ایسے نہ منائیے کہ آپ کے نکلنے سے دوسروں کو ڈر لگنے لگے، محرم ایسے نہ منائیے کہ جس میں نمازیں قضا ہو جائیں،
ایسے نہ منائیے جس میں بربادی کر دی جائے، وہ ایسے منائیے کہ روتے ہوئے لوگ ہنس پڑیں، لوگ کہیں کہ واقعی کوئی تبدیلی آئی۔ کیوں آئی؟ کہ آج تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیے۔